اس محرم الحرام کے پروگرام جو سنی دعوت اسلامی اور جامعہ ضیاء القرآن کی طرف سے جس کا اہتمام کیا گیا تھا، اس کے آخری سیشن آخری بیان کی طرف ہے، اور بیان سنانے بھی انشاءاللہ وہ آئیں گے کہ ملتا ہے مصطفیٰ کا در آل رسول کے طفیل، آل رسول جو علم کا سمندر بھی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ایک پیاس لے کر آئے ہیں، جن کی پیاس ابھی باقی ہے کہ امام عالی مقام کے بارے میں سنیں، شہداء کربلا کے بارے میں سنیں اور واقعہ کربلا کے بارے میں سنیں، تو جو ہمارے جو آخری مقرر ہے وہ جو علم کا سمندر ہے، انشاءاللہ وہ ہم سب کی اس پیاس کو بھی بجھائیں گے، پر اس کے لیے آپ کو جاگنا پڑے گا۔ سب تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، یہ سبحان اللہ بھی نہیں بول رہے اب تو، اور پیار سے بول دو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں جو مسجد خضرہ کوئنز کے خطیب و امام ہیں۔ حضرت کے بیان کے بارے میں اکثر سنتا ہوں، میرا بھی پہلا اتفاق ہے، آج میں پہلی بار ان کا بیان سنوں گا، پر دوستوں سے ان کے بیان کے بارے میں سنا ہے اور وہ ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، تو میرا بھی دل اکثر چاہتا ہے کہ میں بھی سنوں۔ آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے بھی یہ موقع مل گیا کہ میں حضرت کے خطاب سے فیض حاصل کروں گا، تو آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ان کا نام تو بتا دیجیے۔ سید اولاد رسول قدسی صاحب، علامہ مفتی سید اولاد رسول قدسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفاتحة على النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم الحليم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا مفتح الأبواب، يا مسبب الأسباب، يا شافع الأمراض، يا حل المشكلات، يا مجيب الدعوات، يا أرحم الراحمين، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی خلق الانسان ثم علمہ البیان والہمہ التبیان۔ تقدست ذاتہ الاحدیۃ الصمدیہ عن توہم الاضداد والانداد، وترفعت صفاتہ الازلیۃ الابدیہ من شائبۃ الکون والفساد۔ کثرت آلاؤہ وعظمت نعماؤہ، ونحمده على بإرسال من هو فص ختام المجد والعلا، شمس فلك الاصطفاء وبدر سماء الاجتباء، ونرد إليه الابتداء والانتهاء، ونريد منه فوزا حسنا عظيما مبرزا، أما بعد سبحان اللہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انا من حسین، حسین منی وانا من حسین۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ
سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم رسول ہاشمی وقار مدنی تاجدار سید ابرار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین سے حسین تر ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم۔ حسن لٹاتے رات چلی ہے تاروں کی بارات چلی ہے، حسن لٹاتے رات چلی ہے تاروں کی بارات چلی ہے، جھوم رہے ہیں عرش پہ جلوے ابن علی کی بات چلی ہے۔ حضرات آپ بڑی دیر سے امامی عالی مقام کی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہیں، وقت کا کافی حصہ گزر چکا ہے، میں اس جیسا بننا نہیں چاہتا۔ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے آنکھیں بند کیے ہوئے، اچھا خاصا مجمع تھا، جب ان کی آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ ایک ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، سارے بندے چلے گئے۔ مولوی صاحب نے کہا یار تم بڑے باذوق ہو، تمہارے ذوق کو سلام، تمہاری محبت کو سلام، تمہارے جذبے کو سلام، تم میری تقریر کے اتنے شائق ہو، سب چلے گئے تم بیٹھے ہو۔ کہا مولوی صاحب معاف کیجئے گا، مرتا کیا نہ کرتا میں بھی چلا جاتا، چکر یہ ہے کہ کرسی پہ آپ بیٹھے ہو، کرسی میری ہے، میں انتظار میں ہوں، آپ ختم کرو کرسی لے کے جاؤں۔ تو محترم میں وہ فضا قائم کرنا نہیں چاہتا، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ موضوع بہت ہی سینٹیمنٹل ایموشنل موضوع ہے، اور میرے لیے یہ بہت مشکل مسئلہ ہے کہ میں چند منٹوں میں کیا بیان کروں کیا نہ بیان کروں۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ صرف واقعہ پیمانی نہ کی جائے، بلکہ امام عالی مقام کی شان و عظمت کی تبیین کے ساتھ ساتھ فلسفہ شہادت پہ روشنی ڈالی جائے۔ اور کھانا بار بار گرم ہو رہا ہے، بار بار یہ منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ بھوک میں اضافہ بھی ہو رہا ہوا۔ سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی۔ یہ علوی صاحب کہاں چلے گئے؟ ان کی تقریر میں نے سنی اور وہ تقریر ہماری سننا تھی، بھائی کہاں گئے؟ سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، قلندر مایہ ہستی لٹا کر ناز کرتا ہے۔ دیکھ ساغر ہے یہ شمشیر ہے یہ جام ہے یہ، دیکھ ساغر ہے یہ شمشیر ہے یہ جام ہے یہ، تو جو شمشیر اٹھائے تو بڑا کام ہے یہ۔ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ باہا کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمین ہے روح، باہا کے سر ہے نیزے پہ سوئے زمین ہے روح، یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو، یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو۔ اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر، اسلام زندہ لاش تھا شبیر کے بغیر،
جیسے کوئی مکان تھا تعمیر کے بغیر. قتل حسین اصل میں مرگ عزیز ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور تقریر آپ نے انگلش میں سماعت کر لی ہے، انگلش میں بولنے کی ضرورت چندہ نہیں رہی. ہم نے آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف مائع ناز سبق آمود درس خیز ایمان افروز روح پرور نشاط آگی حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. سبحان اللہ. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حسین منی و انا من حسین. یہ حدیث آپ نے بارہا علماء کی زبانی سنی. آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. اس حدیث کے دو جز ہیں، ایک ہے حسین منی، دوسرا ہے انا من حسین. پہلا جز بالکل واضح ہے. The first part of hadith is quite adequate, precise and clear. Every grandson is from the grandfather. Every son is from his father. Second part says وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، میں حسین سے ہوں. ایسا کبھی ہوتا ہے کہ نانا نواسے سے ہو، دادا پوتے سے ہو، باپ بیٹے سے ہو. بیٹا باپ سے ہوتا ہے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، پوتا دادا سے ہوتا ہے. مگر یہاں سرکار فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں. آقا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، اور آپ کا یہ فرمان کہ میں حسین سے ہوں آقا بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کہیں نانا بھی نواسے سے ہوتا ہے، کہیں دادا بھی پوتے سے ہوتا ہے، کہیں باپ بھی بیٹے سے ہوتا ہے. میرے آقا جواب دیں گے کیا تمہیں میری وہ حدیث نہیں معلوم؟ انا اسلام، میں اسلام ہوں. مطلب یہ ہوا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وہ انا من الحسین، اے الاسلام من الحسین. گویا میرے آقا بتانا یہ چاہتے ہیں سنو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے اسلام حسین سے ہے، اسلام کی جان حسین سے ہے، اسلام کی شان حسین سے ہے، اسلام کی آن و بان حسین سے ہے، اسلام کا قرار حسین سے ہے، اسلام کی بہار حسین سے ہے، اسلام کی حکمت حسین سے ہے، اسلام کی صفت حسین سے ہے، اسلام کی حشمت حسین سے ہے، اسلام کی مریادہ حسین سے ہے، اسلام کا قرار حسین سے ہے، اسلام کی روح حسین سے ہے. اسلام میرے حسین سے ہے. امام حسین نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں 6 ماہ کے بچے کی قربانی کے ساتھ میں میرے حسین نے ایسی قربانی دی، ایسی قربانی دی، ایسی قربانی دی. میں پورے دعوے کے ساتھ بولتا ہوں دنیا کے اندر میں 1000 مشن پیدا ہوں گے، 1000 تحریکیں چلے گی، 1000 معاملات ہوں گے، مگر یاد رکھو اسلام کا کوئی ایک بھی بال بیکا نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میرے حسین کا خون اسلام کی رگوں میں موجود ہے اور میرے حسین نے اسلام زندہ ثابت یا رسول اللہ. نام نہاد کلمہ پڑھنے والے خواہ نائک ہو کے گائک ہو. کہنے والے کہتے ہیں جناب امام حسین کو دیکھو کتنے بڑے لالچی تھے معاذ اللہ حکومت کے، کتنے بڑے حریص تھے اقتدار کے. حج کا زمانہ ہے، حاجی جمع ہو رہے ہیں، حج کا زمانہ. امام حسین اقتدار کے لیے حج بھی چھوڑے جا رہے ہیں اور ان کی ضد دیکھو. بڑے بڑے صحابہ نے روکا کہ حسین مت جاؤ. تم نے کوفیوں کی غدر دیکھی ہے، تم نے کوفیوں کی غداری دیکھی ہے، تم نے کوفیوں کی بے وفائی دیکھی ہے. الکوفی لا یوفی، جن لوگوں نے آپ کے باپ سے وفا نہ کی، آپ کے بھائی سے وفا نہ کی، آپ سے وفا کیا کریں گے؟ حضرت ابو واقد لیثی آ کر فرما رہے ہیں
حضرت جابر فرما رہے ہیں، ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، حضرت ابن عمر فرما رہے ہیں، ابن زبیر فرما رہے ہیں، مگر میرے حسین نے کسی کی بات نہیں سنی۔ امام حسین سیدھے کربلا پہنچ گئے، اقتدار کے لیے پہنچے، حکومت کے لیے پہنچے، تخت و تاج کے لیے پہنچے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دو سوال سامنے آئے نا کہ امام حسین نے حج کو چھوڑ دیا، حج کے زمانے میں حج نہ کیا اور چلے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان کمبختوں کو سمجھنا چاہیے شرعی مسئلہ کیا ہے۔ حج پوری زندگی میں صحابہ استطاعت کے لیے ایک ہی بار فرض ہے، اور میرے حسین نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ پیدل میرے حسین نے 25 حج کیے۔ میرے حسین نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ میرے حسین پہ حج فرض نہیں تھا۔ محترم سچی بات تو یہ ہے، وہ موقع یہ موقع نہیں تھا، وہ موقع ایسا نہیں تھا۔ امام حسین خانہ کعبہ کا طواف کرتے، معلوم ہے کربلا کا میدان پکار رہا تھا، کربلا کی رکھتی ہوئی ریت آواز دے رہی تھی، حسین یہ وقت خانہ کعبہ کے طواف کرنے کا نہیں ہے، حسین یہ وقت سنگ اسود کے بوسہ دینے کا نہیں ہے، حسین یہ وقت رمی جمار کا نہیں ہے، قربانی کا مینا کے میدان میں قربانی کا نہیں ہے، یہ وقت مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ حسین معاملہ یہاں پر کربلا کے میدان میں یہاں تک پہنچ چکا ہے، حضور وہ حج آپ کے لیے نفل ہے، اور کربلا کے میدان میں آپ کا فرض پکار رہا ہے، نانا کا دین پکار رہا ہے، نانا کی شریعت پکار رہی ہے، نانا کا اسلام پکار رہا ہے، اسلام کی شان پکار رہی ہے، اسلام کی شوکت آواز دے رہی ہے، اسلام آواز دے رہا ہے۔ حضور والا وہ نفل ہے اور یہاں پر فرض ہے، لہذا حضور والا حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنگ اسود کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کے میدان میں یہاں قربانی دینے کی ضرورت ہے، ایثار کی ضرورت ہے، یہاں خون جگر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ رہی بات اقتدار کی، حکومت کی، سطوت کی، حشمت کی، ارے میں کہتا ہوں وہ حسین جس کے نانا کے گھر سے جنت بڑھ رہی ہو، اس کے نانا کے گھر میں جنت بڑھ رہی ہو، وہ حسین حکومت کی لعنت کرتا ہے، حکومت کے حرص کا شکار ہوتا، سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میرے حسین یقین جانیے، لوگ کہتے ہیں جنگ کرنے گئے تھے، لڑنے گئے تھے، محض آرائی کرنے گئے تھے، نبرد آزما ہونے گئے تھے، متصادم ہونے گئے تھے، تلواریں چلانے گئے تھے، تیروں کی بوچھار کرنے گئے تھے۔ میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے ایسا کہیں دستہ دیکھا ہے، ایسی ملٹری فورسز دیکھی ہے، تم نے ایسے فوجوں کا دستہ دیکھا ہے؟ معلوم ہے وہ ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو، امریکہ ہو کہ انگلینڈ ہو، ہر ملک میں ایک قانون ہوتا ہے فوجی کے لیے کہ فوجی جوان ہونا چاہیے، فوجی کا سینہ اتنا ہونا چاہیے، فوجی کا وزن اتنا ہونا چاہیے، فوجی کی طاقت فوجی طاقتور ہونا چاہیے، فوجی جوان ہونا چاہیے، فوجی کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے۔ جب کوئی فوجی بوڑھا ہو جاتا ہے، 40 سال کے بعد آگے بڑھتا ہے، اسے ریٹائرمنٹ دے دیا جاتا ہے، دوسرا جاب آفر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ واقعی معنوں میں فوج کو جوان ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، قوی ہیکل ہونا چاہیے۔ اور رہی بہت شریعت اسلامیہ کی، میرے رسول نے بھی جب کسی صحابی زادے، کوئی صحابی کے بچے تمنا کا اظہار کرتے، رسول آقا ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، میرے رسول فرماتے نہیں، بچوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ اور معلوم حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں نے ایک بار عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتی ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے میں جہاد میں جاؤں، میں تلواروں کے سائے پہ اسلام کی حفاظت کروں، تیروں کی بوچھار میں اسلام کی حفاظت کروں، میں نیزوں کی سنسناہٹ میں اسلام کی حفاظت کروں، میں جہاد کرنا چاہتی ہوں۔ رسول نے کہا نہیں عائشہ نہیں، عورتوں پہ جہاد نہیں ہے، تمہارے لیے حج ہی جہاد ہے، حج کر لو
تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا. اور محترم دوستو مجھے بتاؤ, کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ایمان کے پیمانے چھلکا کے بتاؤ, عقلی گتھی سلجھا کے بتاؤ, تجربات کے اجالے میں بتاؤ, مشاہدات روشنی میں بتاؤ, دنیا بھر کے قانون کی اجالوں میں بتاؤ, میرے حسین کے اگر میرا حسین جنگ کرنے جاتا, اگر میرا حسین لڑنے جاتا, اگر میرا حسین جناب علی میرا حسین اقتدار کے لیے میدان کارزار کو گرم کرنے جاتا, تو میرے حسین کی فوجوں میں 6 ماہ کا بچہ علی اصغر نہیں ہوتا. میرے حسین کی فوجوں میں بی بی سکینہ جیسی چھوٹی بچی نہیں ہوتی. میرے حسین کی فوجوں میں حضرت برے جیسا بوڑھا نہیں ہوتا. میرے حسین کے دستے میں علی اصغر کی حاضری, سکینہ کی موجودگی, برے کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ میرا حسین جان لینے نہیں گیا تھا, بلکہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے جان دینے گیا. آپ مجھے بتاؤ, امام طبرانی فرماتے ہیں کربلا سے پہلے ایسا مقام آیا, میرے حسین نے پڑاؤ کیا. ایک تائی جوان بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھا, آ رہا ہے. ملک طے اس زمانے میں بہت مشہور تھا بہادری میں, جوامردی میں, دلیری میں, جنگجوئی میں, لڑنے میں. تائی جوانوں کی قوت و طاقت و بہادری جامردی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا. تائی جوان امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتا ہے, کہتا حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں کوفہ جا رہا ہوں. حضور کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے 1200 خطوط لکھے گئے ہیں, ایک خط نہیں, 2 خط نہیں, 1200 خطوط. ہر خط کا مضمون تقریباً یہی ہے کہ حسین آپ فرزند رسول ہیں, دلبند بطول ہیں, آپ رسول کے نواسے ہیں. ہمارا امام کوئی نہیں ہے, ہم یزید کو امام نہیں مانتے, ہم زانی کو امام نہیں مانتے, ہم شرابی و خلیفہ نہیں مانتے, ہم بے نمازی کو اپنا پیشوا نہیں مانتے. حضور تشریف لے آئیں, حضور ہم آپ کے منتظر ہیں. 1200 خطوط لکھے ہیں, تب میں جا رہا ہوں. محترم دوستو, تائی جوان کہتا حضور اللہ کے لیے نہ جائیں, سرکار بالکل نہ جائیں. میں نے دیکھا ہے ان کوفیوں کوئی بھروسہ نہیں ہے, ان کی زبان کچھ ہے, ان کا دل کچھ ہے, ان کا قول کچھ ہے, ان کا فعل کچھ ہے. یہ قطعی آپ کے مخلص نہیں ہیں. حضور والا یہ اپنی تلواروں کے وار سے آپ کے سر کو قدم کر دیں گے. حضور مت جائیں. میرے حسین فرماتے نہیں, مجھ کو جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے. محترم جانے کی بات آئی, لوگ کہتے ہیں حسین بڑے ضدی تھے. ایسی بات نہیں ہے. ہاں بالکل تاریخ کے اوراق گواہ ہیں. جب میرے حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے, ابو واقد لیثی صحابی رسول نے بھی روکا تھا, حضرت جابر نے بھی روکا تھا, ابو سعید خدری نے بھی روکا تھا, ابن عباس و ابن عمر نے بھی روکا تھا, ابن زبیر نے بھی روکا تھا. میرے حسین نے کسی کی بات نہیں مانی. بالآخر جب آپ کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لاتے ہیں اور فرماتے بھیا معاملہ کیا ہے؟ آپ کسی کی بات نہیں مان رہے ہو, کسی صحابی کی بات نہیں مان رہے ہو, صحابی زادے کی بات نہیں مان رہے ہو. حضور مت جاؤ, حضور مت جاؤ. حسین نے کہا نہیں, مجھے جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے. ابن جعفر طیار کہتے ہیں آخر بھیا اتنی ضد کیوں ہے, آخر اتنی ضد کیوں؟ تو میرے حسین نے جواب دیا سنو عبداللہ ابن جعفر طیار, معاملہ یہ ہے نانا جان نے مجھے خواب میں جو حکم دیا ہے وہ مجھے پورا کرنا ہے. ابن جعفر طیار فرماتے ہیں بھیا بتاؤ وہ خواب میں کیا حکم دیا ہے؟ کہا نہیں یہ راز راز رہے گا, نانا جان نے جو حکم دیا ہے اسے ہر حال میں پورا کرنا ہے. اور دوسری بات ہے میرے حسین کے سامنے ایک بات اور تھی, اگر میرے حسین 1200 خطوط کی بنیاد پر اگر کوفہ نہ جاتے, کربلا نہیں جاتے, آپ کو معلوم ہے کل میدان حشر ہوتا, یہ سارے کوفی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تعالیٰ ہم نے مجبوراً یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت کر لی تھی, ہم نے مجبور ہو کر یزید کو خلیفہ مانا تھا, اس کی وجہ یہ تھی ہم نے تیرے رسول کے بیٹے کو بلایا تھا, آواز دی تھی, 1200 خطوط لکھے تھے, مگر تیرے رسول کے بیٹے نے اپنی طبیعت پر عمل کیا, اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ نہیں آئے.
اس لیے ہم نے فاسق و فاجر کو اپنا امام مان لیا. تو میرے حسین نے اس عذر کو جناب علی باقی رکھنے نہ دیا تاکہ روز قیامت یہ کوفی لایوفی بے وفا کوفی غدار کوفی ظالم کوفی کل وہاں اللہ کی بارگاہ میں عذر لنگ پیش نہ کر سکے. اس لیے میرے حسین نے کہا مجھے جانا ہے, ہر حال میں جانا ہے. تائی جوان کہتا حضور اگر جانا ہی ہے ہمیں چند لمحوں کا موقع دیں. آپ کے اس علاقے سے میرا قبیلہ طے بہت دور نہیں ہے اور میں بڑا مشرق گھوڑ سوار ہوں, تیزی کے ساتھ جاؤں گا. حضور ایک نہیں, دو نہیں, 1000 نہیں, 5000 نہیں, 90,000 تائی جوانوں کو ساتھ لے کے آؤں گا. 90,000 تائی جوانوں کو ساتھ لے کے آؤں گا. یہ سب چلیں گے اور کوفیوں کو وہ دندہ شکن جواب دیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. حضور اجازت دیں میں ابھی جاتا ہوں, تھوڑی دیر میں 90,000 تائی جوانوں کی فوج لے کے آتا ہوں. محترم معلوم ہے جو لڑنے جاتے ہیں, جنگ کرنے جاتے ہیں, ان سے پوچھیں ایک فوجی کتنا قیمتی ہوتا ہے, ایک بندے کا اضافہ ہو جائے وہ کتنا قیمتی ہوتا ہے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہاں امام حسین کو ایک فوجی نہیں, 2 فوجی نہیں اور معمولی فوجی نہیں, تائی نوجوان 90,000 مل رہے ہیں. مگر میرے حسین نے جواب دیا تھا تائی جوان تیرے جذبے کو سلام, تیری محبت کو سلام, تیرے عشق اہل بیت کو سلام, تیری محبت آل رسول کو سلام. ارے سن تائی جوان, اگر میں لڑنے جاتا دستہ لے کے جاتا, فوجیں لے کے جاتا, اگر لڑنے جاتا تو میرے ساتھ میں علی اصغر نہیں ہوتے, بی بی سکینہ نہیں ہوتی. ارے سن تائی جوان, میں جان لینے نہیں جا رہا ہوں بلکہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی گھر والوں کی جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہوں. جان لینے جا رہا ہوں, جان لینے نہیں جا رہا ہوں. ایک وقت وہ بھی آیا, امام طبرانی فرماتے ہیں تبری شریف میں, ایک بار ایسا بھی ہوا, غالباً ضرور نام کا علاقہ تھا. میرے حسین دیکھا کہ بہت سے لوگ اس غرض سے میرے ساتھ ہو گئے ہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ حسین جنگ کرنے جا رہے ہیں, کامیابی آپ کو ملے گی, فتحیابی نصیب ہوگی اور امام حسین اقتدار پہ آ جائیں گے. چلو ہم بھی ساتھ ہو لیتے ہیں, ہمیں وزارتیں مل جائیں گی, اقتدار مل جائے گا, کچھ منصب مل جائیں گے, کچھ وحدے مل جائیں گے. میرے حسین ابن رسول تھے, خود جانتے تھے ان کی نیتیں کیا ہیں. رات کا وقت ہے, شمع جل رہی ہے. میرے حسین نے پہلے کہا دیکھو میں تمہیں صاف بتا دوں, اگر تم اس نیت سے میرے ساتھ ہو لیے ہو کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں, صاحب تخت و تاج بنوں گا, ایسی بات نہیں ہے. میں لڑنے نہیں جا رہا ہوں, نانا کا دین بچانے جا رہا ہوں. وہ نانا کا دین, میرے نانا نے کانٹوں کے راستوں پہ چل کے دین کو پھیلایا ہے. میرے نانا نے پتھر کھا کے دین کو پھیلایا ہے. میرے نانا نے شیب ابو طالب میں 3 سال کی قید و بند کی صحبت جاکا سے 2-4 ہو کر دین کو پھیلایا ہے. میرے نانا نے بے پناہ مصیبتیں جھیل کر دین کو پھیلایا ہے. میرے نانا کے چچا امیر حمزہ کے کلیجے کو چاک کیا گیا, آپ کے کلیجے کو چاک کیا گیا, آپ کے خون کا ٹیکا پہنا گیا, آپ کی ناک کو کاٹ کر ہار پہنایا گیا. سنو, میرے نانا نے بے پناہ مصیبتیں سہ کر, بے پناہ مسائل جھیل کر دین کو پھیلایا ہے. میں نانا کے دین کو بچانے جا رہا ہوں. وہاں بتا دوں, وہاں عیش و آرام نہیں ہوگا, وہاں عشرتیں نہیں ہوں گی, وہاں آسائشیں نہیں ہوں گی, وہاں راحت و آرام کی فضائیں نہیں ہوں گی, وہاں نرم و گداز بستر نہیں ہوگا, وہاں تپتی ہوئی ریت ہوگی, وہاں لو کے تھپیڑے ہوں گے, وہاں تلواروں کی وار ہوگی, وہاں نیزوں کی سنسناہٹ ہوگی, وہاں تیروں کی بوچھار ہوگی, وہاں بھالوں کی مار ہوگی, وہاں خون کی ہولی کھیلی جائے گی, وہاں زندگی موت کے مابین تصادم ہوگا. لہٰذا میں تم سے کہتا ہوں تو اپنے گھر چلے جاؤ, میرے ساتھ نہ رہو. میرے حسین نے دیکھا کافی لوگ چلے گئے, کچھ لوگ باقی رہ گئے.
میرے آقا نے فرمایا تم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ ہزاروں لوگ چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ نا، تم کیوں میرے ساتھ چل رہے ہو؟ میں تو وہاں جا رہا ہوں جہاں مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، میں تو وہاں جا رہا ہوں جہاں ظلم و استبداد کے شعلوں کے بستر میری راہوں میں بچھائے جائیں گے، تم میرے ساتھ کیوں چل رہے ہو؟ تم بھی چلے جاؤ۔ میرے امام حسین نے سوچا ممکن ہے شمع جل رہی ہے، روشنی میں لوگ جانے میں جھیپ محسوس کر رہے ہیں، جھجک محسوس کر رہے ہیں۔ میرے حسین نے شمع گل کر دی، شمع بجھا دی۔ معلوم ہے کچھ دیر کے بعد میں میرے حسین نے پھر شمع جلائی تو کیا دیکھا، جو تھوڑے لوگ تھے اب بھی بیٹھے ہیں، ایک بھی نہیں گیا۔ میرے حسین نے کہا تم لوگ کیوں نہیں گئے، تم لوگ کیوں نہیں گئے؟ میں تمہیں بارہا بتا دیا وہاں پہ حالات کیا ہوں گے۔ معلوم ہے پروانوں نے کیا جواب دیا تھا، عاشقان اہل بیت نے کیا جواب دیا تھا، محبان اولاد رسول نے کیا جواب دیا تھا۔ کہا امام حسین ہم مادی شمع کے پروانے نہیں ہیں، جب مادی شمع جلتی ہے تو پروانے منڈلاتے ہیں، تو شمع گل ہو جاتی ہے تو پروانے چلے جاتے ہیں۔ حضور والا ہم مادی شمع کے پروانے نہیں ہیں، ہم شمع نبوت کے پروانے ہیں۔ ہم نے عہد و پیمان کیا ہے جیئیں گے تو آپ کے ساتھ، مریں گے تو آپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ یا یہ سارے شواہد اس بات کا اعلان نہیں کر رہے ہیں کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں جان لینے نہیں گیا تھا، نانا کی دین کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے گیا تھا۔ بے شک۔ محترم دوستو، میں آپ سے بتاؤں میرے حسین کا قصور کیا تھا۔ اٹھائیے الشرف المعبد، بڑی مستند کتاب ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ میرے حسین نے ابن سعد سے کہا تھا دیکھو میں خود نہیں آیا ہوں، بلایا گیا ہوں، اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے، آپ 3 آپشن پیش کیے تھے۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں مجھے واپس جانے دو، یہ بھی نہیں منظور ہے تو پھر ایسا کرو مجھے کہیں بھی جانے دو، کسی صحرا میں، جنگل میں زندگی پوری وہاں پہ گزار دوں خدا کی عادت میں۔ یا تیسرا آپشن یہ ہے مجھے لے کر ایجپٹ کے پاس چلو، میں اس سے براہ راست گفتگو کروں گا۔ محترم دوستو، امام حسین نے صلح کی راہیں بھی پیش کی۔ امام حسین نے مختلف انداز سے نانا جان کی امت کو ان کے خون سے ہاتھوں کو رنگین کرنے سے بچانا چاہا۔ صرف ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں اس تاریخ کو بھلا کون سکتا ہے جب میرے حسین کے سامنے علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی، میرے حسین کے سامنے امام قاسم کو تہہ کر دیا گیا، میرے حسین کے سامنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کے حلقوم کو چھید کر دیا گیا، میرے حسین کے سامنے جناب علی پانی بند کیا گیا، میرے حسین کے سامنے اون محمد کو مار دیا گیا۔ محترم دوستو، ان سارے حادثات کے بعد، ان سارے واقعات کے بعد میرے حسین معلوم ہے ایک بیمار کربلا بچ جاتے ہیں، سید زین العابدین بچ جاتے ہیں، سید سجاد بچ جاتے ہیں، سخت بیمار ہیں، سخت بخار کا عالم ہے، نکاہت کا عالم ہے، گشت آئی ہے۔ میرے حسین لاشا اٹھا کر تھک چکے ہیں، میرے حسین زین العابدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بیدار کرتے ہیں۔ زین العابدین نے آنکھیں کھولی، دیکھا بابا جان بیٹھے ہیں، پہچان نہ سکے، پھوپھی سے پوچھا پھوپھی یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کہا بیٹا اپنے بابا کو نہیں پہچان رہا ہے، یہ تیرے بابا حسین ہیں، یہ تیرے بابا حسین ہیں۔ کہا بابا آپ بابا ہیں؟ بابا آپ کے چہرے پہ یہ خون کے پھوارے کیسے؟ آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، گرد و غبار سے بدن لاٹا ہوا ہے، بابا یہ حال کیسے ہوا؟ کہا بیٹا مت پوچھ، سب کو ڈل گیا، علی اکبر بھی چلے گئے، عباس علمبردار بھی چلے گئے، میرا قاسم بھی چلا گیا، علی اصغر بھی چلے گئے، عمر محمد چلے گئے، حبیب چلے گئے، حور چلے گئے، سب چلے گئے، اب صرف میں بچا ہوں اور تم بچے ہو۔ اب میں جا رہا ہوں میدان کارزار میں جا رہا ہوں، نانا کے دین کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سید سجاد فرماتے پھوپھی جان ذرا مجھے سہارا دو،
مجھے اٹھنے کا موقع دو، سہارا دو۔ بی بی زینب فرماتی ہے بیٹا چلو میں سہارا دیتی ہوں۔ پھوپھی نے سہارا دیا، زین العابدین تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کی، سیرے سجاد نے کہا پھوپھی جان تلوار میرے ہاتھ نہ دو، میں کیسے گوارا کروں، میرے رہتے ہوئے بابا جان میدان جہاد میں جائیں، میدان جنگ میں جائیں، مجھے جانے دو۔ معلوم ہے امام علی مقام فرماتے بیٹا تمہیں نہیں جانا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، اور یہ بھی بتا دوں میرے بعد کوئی مائی کا لال تمہیں مار نہیں سکتا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ شیر سجاد فرماتے ہیں بابا میں کیسے زندہ رہوں، میرے رہتے ہوئے آپ میدان کارزار میں جائیں، کل قیامت کے میدان میں نانا جان نے پوچھ لیا زین العابدین تم موجود تھے اور تمہاری موجودگی میں میرا بیٹا شہید کر دیا گیا، بابا وہاں میں نانا جان کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے حسین نے کہا بیٹا یہاں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ یہ ہے تمہیں زندہ رہنا ہے، تم نہیں زندہ رہو گے۔ سکینہ کا خیال کون کرے گا، زینب کا خیال کون کرے گا، ام کلثوم کا خیال کون کرے گا، رسول کی نواسیوں کا خیال کون کرے گا، ان بیویوں کا خیال کون کرے گا؟ اور پھر یہ ہے جو امانتیں میرے پاس نانا جان کی ہیں، بابا جان کی ہیں، ان امانتوں کو پورا کون کرے گا؟ اور سن بیٹا تجھے زندہ رہنا ہے کہ تجھ سے میری نسل سادات حسینی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ زین العابدین سے دنیا بھر میں ہزاروں سادات حسینی موجود ہیں، اور بندر ناصر بھی اسی سادات حسینی کے چمنستان کا ایک مرجھایا ہوا پھول ہے۔ محترم دوستو میرے حسین میدان کارزار میں جاتے ہیں، جانے کا انداز بھی کیا ہے، ظالم کہتا ہے حسین مجبور تھے، معاذ اللہ حسین کو اختیار نہیں تھا۔ ارے ظالموں حسین کو مجبور کہنے والے، اگر میرے حسین نے زبان کو جنبش دی ہوتی، ہونٹ ہلا دیتے، ایک فرات کیا ہزاروں فرات قدموں پہ آ کر گر جاتے۔ یہ موقع کرامت دکھانے کا موقع نہیں تھا، استقامت کے مظاہرے کا موقع تھا، دین کو بچانے کا موقع تھا۔ محترم سوال کربلا میں اٹھا، حسین مجبور تھے، جواب غریب نواز نے دیا، جواب اجمیر سے ملا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا پرتھوی راج نے انا ساگر کا پانی بند کر دیا، پورے اجمیر اور گرد و نواح میں ایک ہی ساگر تھا، ایک ہی دریا تھا انا ساگر، پانی بند کر دیا گیا، پہلے بٹھا دیے گئے۔ یہ الف لیلائی کہانی نہیں ہے، مستند تاریخ ہے۔ غریب نواز کے پاس مریدین آتے ہیں، حضور اب کیا ہوگا؟ پانی بند ہو گیا، فرات انا ساگر پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، دستہ لگا دیا گیا ہے، حضور اب کیا ہوگا؟ میرے غریب نواز فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، یہ کوزہ لے جاؤ، انا ساگر سے بولو تمہیں معین الدین نے پکارا ہے، تمہیں رسول کی آل نے بلایا ہے، تمہیں معین الدین نے بلایا ہے، تمہیں سنجری نے بلایا ہے۔ محترم دوستو تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، پورا انا ساگر میں سائنسدانوں کو چیلنج کرتا ہوں، ارے تمہارا ہی قانون ہے اور مشاہدہ بھی ہے، جس چیز میں جتنی ویلوسٹی ہوگی، جتنا حجم ہوگا، اس میں اتنی ہی شے رہ پائے گی۔ ایک گلاس لے لو، گلاس میں پانی ڈالو، پانی ابلتا کب ہے؟ جب اس کا حجم محدود ہو جاتا ہے، جتنا پانی گلاس لے سکتا ہے اتنا ہی دے گا، جہاں ایک قطرہ بھی زیادہ ہوگا وہ قطرہ بہہ نکلے گا، قطرہ نیچے گر جائے گا۔ غریب نواز کی کرامت ہے نا، ایک کوزے کے اندر پورے انا ساگر کو بند کر دیا۔ میں نے کہا غریب نواز یہ کرامت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ غریب نواز کی بارگاہ جواب آئے گا، میرے حسین کو مجبور کہنے والے، ارے آنکھیں کھول کے دیکھو، میں معین الدین ہوں، حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہوں، حسین کے بیٹوں کا بیٹا ہوں۔ جب میں غریب نواز حسین کی اولاد چاہوں پورے انا ساگر کو کوزے میں بند کر سکتا ہوں۔ اگر میرا دادا حسین چاہتا دنیا کے سارے دریا قدموں پہ آ کے منڈلا مگر میرے حسین
کرامت کا اظہار کرنے نہیں گئے تھے، استقامت کا اظہار کرنے گئے تھے۔ قیامت تک کے نانا کی امتوں کو پیغام دینے گئے تھے۔ نانا جان کی امتیوں، کبھی دین پر تمہیں دین بچانے کی کبھی ضرورت پیش آ جائے، کبھی دین کو بچانے کا معاملہ درپیش ہو، تو نانا جان کی امتیوں، نانا جان کے غلاموں، ہمیں یاد کر لینا، ہمارے کردار کو یاد کر لینا، ہماری قربانی کو یاد کر لینا۔ نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کی مریادہ کو بچانے کے لیے، نانا کی شان شوکت بچانے کے لیے، نانا شریعت کو بچانے کے لیے نہ اپنی جان کی پرواہ کرنا، نہ 6 ماہ کے بچے کی جان کی پرواہ کرنا، نہ گھر بار کی جان کی پرواہ کرنا، دولت کی پرواہ کرنا، نہ شان و شوکت کی پرواہ کرنا، بلکہ سب کچھ قربان کر کے یہ کہتے ہوئے اپنی جان آفری کے حوالے کر دینا۔ جان تو دی ہوئی اسی کی تھی، ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ محترم میرے حسین نانا جان کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں، مولا کائنات ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں، امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میرے حسین بڑی شان سے میدان کارزار میں جا رہے ہیں۔ عاشورے کا دن ہے، 10ویں تاریخ محرم کی ہے۔ محترم دوستو، معلوم ہے میرے حسین نے کیا بیان دیا تھا؟ میرے حسین کے جو اقوال ہیں آج بھی تاریخ کے صفحات میں ثبت و نمایاں ہیں۔ میرے حسین کی وہ اقوال آج بھی تاریخ کے سینے میں درخشاں ہیں، جلوہ فشاں ہیں، جلوہ تراز ہیں۔ میرے حسین نے کہا تھا، ظالموں دیکھو، تم نے علی اکبر کی جوانی لوٹی، تمہیں معاف کیا، امام قاسم کو مارا، میں نے معاف کیا، تم نے 6 ماہ کے بچے حکم کو چھید کیا، میں نے معاف کیا، تم نے عون و محمد کو مارا، میں نے تمہیں معاف کیا، تم نے پانی میں فرات میں پہرے بٹھائے، میں نے تمہیں معاف کیا، تم نے ہمیں بھوکا پیاسا رکھا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے تمہارا ہاتھ رنگین ہو۔ میں نے نانا جان کو گناہگار امتوں کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے، اشکبار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نمناک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آبدیدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا میری بنیاد پر تم جہنم کی ایندھن بنو، تم جہنم کی آگ میں جاؤ، میں نہیں چاہتا، لہٰذا تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ معلوم ہے میرے حسین ابھی بول ہی رہے تھے، ایک نابکار، ایک ظالم مردود آگے بڑھتا ہے، بولتا، حسین تقریر کا موقع نہیں ہے، آپ کے سامنے 2 ہی آپشن ہے، یا تو عید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین بار بار اتمام حجت کر رہے ہیں، بار بار مواقع پیش کر رہے ہیں، بار بار راہیں ہموار کر رہے ہیں کہ ان ظالموں کا ہاتھ امام عالی مقام خون سے رنگین نہ ہو۔ میرے حسین نے کہا، چلو میں نے مان لیا، تم مجھے باغی سمجھتے ہو، تم مجھے دشمن سمجھتے ہو، تم مجھے مخالف سمجھتے ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں رسول کا بیٹا نہیں ہوں؟ آج پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی رسول کا بیٹا نہیں ہے، رسول کا نواسا نہیں ہے۔ کیا تمہیں حدیث یاد نہیں؟ ارے سنو، جو حدیثیں میں پیش کرتا ہوں یقین نہیں آتا، جاؤ مکہ کی سرزمین پر ابو واقع لیثی سے پوچھو، نانا جان کے صحابی سے پوچھو، جناب جابر سے پوچھ لو، جناب ابو سعید خدری سے پوچھ لو، جناب ابن عباس سے پوچھو کہ رسول نے نہیں بتایا تھا کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ میرے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا میرے نانا جان نے یہ نہیں کہا تھا، من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ؟ جس نے میرے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ کبھی نانا جان نے یہ نہیں فرمایا تھا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، حسنین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں؟ کیا میرے نانا جان نے یہ نہیں فرمایا تھا من ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ؟ جس نے میرے حسنین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے دشمنی مجھ سے کی دشمنی اس نے اللہ سے کی۔ یہ بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ ارے نماز کی بات کرتے ہو، سنو، اس وقت تک تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی جب تک تم آل رسول پر درود و سلام نہیں بھیجو گے۔ میرے خون سے تمہارا ہاتھ رنگین ہو، میں نہیں چاہتا۔ میں نے تمہاری ساری خطائیں معاف کی،
میں نے تمہارے سارے ظلموں کو معاف کیا، تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ ایک ظالم بڑھتا ہے اور سفاک بولتا، حسین تمہارا رسول سے کیا نسبت ہے؟ تو رسول تمہاری نسبت کیا ہے؟ میرے حسین نے سارے مظالم سہے لیکن خاموش ہے۔ جب اس نے امام حسین کے نسب پہ حملہ کیا ہے، میرا حسین خاموش نہیں رہا۔ کہا خداوندا یہ ظالم رسول کے بیٹے کے نسب پہ حملہ کر رہا ہے، مولا تعالیٰ ابھی اسے جہنم میں پہنچا دے۔ قسم خدا کی اتنا کہنا تھا، ظالم کا گھوڑا بھٹکتا ہے اور آگ میں جل کے کم بخت مر جاتا ہے۔ محترم دوستو، میرے حسین کرامت کیوں دکھا رہے ہیں؟ معلوم ہے میرے حسین خیمے میں تشریف فرما ہے۔ ایک ناپکار آ کے بولتا، حسین دیکھ رہے ہو کیسے فرات جوشیں مار رہا ہے، کیسے موجیں چل رہی ہیں، کیسے لہریں چل رہی ہیں، تم دیکھ رہے ہو، تم تماؤج دیکھ رہے ہو، غوطہ زنی دیکھ رہے ہو دریا میں۔ میرے حسین نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا سنو حسین، اس فرات کا پانی درندے پی سکتے ہیں، پرندے پی سکتے ہیں، یہودی پی سکتے ہیں، عیسائی پی سکتے ہیں، مگر ایک قطرہ پانی نہ تمہیں ملے گا نہ تمہارے بچوں کو ملے گا۔ میرے حسین کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، تاریخ نے سینے محفوظ کر لیا، اللہم امیتو عطشانا، میرے اللہ اسے پیاسا مار، اسے پیاسا مار۔ اتنا ہی کہنا تھا۔ معلوم ہے ظالم کا گھوڑا بھٹکتا ہے، ایک جگہ اترتا ہے، اترنے کے بعد کم بخت بڑھے نا استنجا کرنے بیٹھتا ہے، بچھو ڈک مارتا ہے اور یہ شدت پیاس سے العطش 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 پکار رہا ہے، پیاس پیاس پیاس۔ لوگ بڑھے پانی پلا رہے ہیں مگر پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اتر رہا ہے۔ میں نے کہا ظالموں، قسم خدا کی فرات کیا دنیا بھر کے سمندر کا تو پانی لے آتے تو پانی جا نہیں سکتا تھا، حلق کے نیچے اتر نہیں سکتا تھا، اس لیے رسول کے بیٹے نے کہا تھا یا اللہ اسے پیاسا مار۔ رسول کے بیٹے کا قول پتھر کی لکیر تھا اور ظالم پیاس پیاس کہتا ہوا جہنم کا ایندھن بن گیا، مگر ایک قطرہ پانی کا حلق سے نہیں اترا۔ محترم میرے حسین کرامتیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ عزیزیوں کو بتانے کے لیے۔ ظالموں دیکھو رسول کا بیٹا ہوں، ارے با کرامت بیٹا ہوں، با اختیار بیٹا ہوں، مختار کل کا نواسا مختار ہوں۔ اگر میں چاہوں میں تمہیں چشم زن میں تاراج کر سکتا ہوں۔ ہوا بھی ایسا تھا جب میرا حسین کربلا کے میدان میں آیا ہے، معلوم ہے کسی ظالم پہ ہمت نہیں تھی آگے بڑھ جائے حسین کا مقابلہ کر لے۔ تمیم بن قحطبہ آگے بڑھتا ہے جو شام کا بڑا مشہور جناب علی پہلوان تھا۔ میرے حسین نے ایک ایسا وار کیا ذوالفقار حیدری کا، تہے دیکھ ہو گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ زید اب تک ہی بڑھتا ہے، ایک سے ایک جوان آگے بڑھ رہے ہیں، فوجی آگے بڑھ رہے ہیں، قوی ہیکل آگے بڑھ رہے ہیں، بہادر آگے بڑھ رہے ہیں۔ محترم میرے حسین کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے میرے حسین نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کا بار لگا دیا، لاشوں کا بار لگا دیا۔ یزیدی کو کہنا پڑا، ابن سعد کو بولنا پڑا، ارے میری فوج کے لوگوں تم نے کیا معمولی سمجھا ہے؟ رسول کا بیٹا سامنے ہے، علی کا فرزند سامنے ہے، علی کے بیٹے کا مقابلہ کرنا، شیر خدا کے بیٹے کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی تم ایک کے بعد دیگر مقابلے میں جاتے رہے ساری فوجیں ختم ہو جائے گی، دستہ ختم ہو جائے گا۔ ابن سعد پکار کے بولتا ہے لوگوں ایک بار کی حسین پہ حملہ کرو، ایک بار کی حسین پہ حملہ کرو۔ ابتدے ناظرین ہے، ایک حسین ہزاروں تیروں کی بوچھار ہوتی ہے، ایک ساتھ ہزاروں نیزے سنسناتے ہیں۔ میرے حسین کب تک تیروں کی بوچھار کو برداشت کرتے؟ میرے حسین گھوڑے سے گر گئے زمین پر، اور جس میں بات ذرا تصور کریں 22,000 کا لشکر ہے، ایک ساتھ تیر چلے ہیں، ایک ساتھ نیزے چلے ہیں۔ میرے حسین کا بدن تیروں نیزوں کے مابین معلق ہے۔ اللہ کو سمجھ
میرے حسین زمین پہ گر گئے. خولی آگے بڑھا, شمر آگے بڑھا, شمر سینے پہ سوار ہو گیا. میرے حسین نے پوچھا بول ظالم, اور دن کون سا ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے. بول وقت کون سا ہے؟ کہا خطبے کا وقت ہے. شرم نہیں آتی؟ ہوش کا ناخن لے بے شرم. ساری مسجدوں میں لوگ نانا دان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں, ان کے بیٹے کی سینے پہ سوار ہے. ظالم کہتا حسین بات کرنے کا موقع نہیں, ہمیں تمہارا سر چاہیے, ہم سر قلم کرنا چاہتے ہیں. میرے حسین نے کہا ٹھیک ہے, تو موت سے ڈراتا ہے. ارے سن, رسول کا بیٹا ہوں, رسول کا بیٹا, علی کا فرزند ہوں. ارے سن, اولاد رسول موت کی پرواہ نہیں کرتا. ایک حسین کا لاکھوں حسین کی جانیں ہوں. نانا کے دین کے لیے قربان ہے. جس حسین نے 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا ہو, اس حسین نے علی اکبر کی جوانی قربان کر دی ہو, وہ اپنی جان کی پرواہ کیا کرے گا؟ لیکن دیکھ, ایک موقع دے دے, 2 رکعت نماز پڑھ لوں, 2 رکعت نماز پڑھ لوں, 2 رکعت نماز پڑھ لوں. یقین جانے میرے حسین پہ جمعہ فرض نہیں تھی. میرے حسین نماز نہ پڑھتے گناہگار نہیں ہوتے, شریعت تبا مسافر بھی ہیں, حالات ایسے ہیں. مگر میرے حسین کہتے ہیں موقع دے دے. شم راضی ہو جاتا ہے. میرے حسین نے ایک ہی سجدہ کیا تھا, ایک ہی سجدے میں تھے. کم وقت سر پاک کو تن پاک سے جدا کر دیتا ہے. محترم, تاریخ بتاتی ہے, امام طبرانی لکھتے ہیں اللہ سمجھ کہ جب میرے حسین کے نیزے کو, سر کو نیزے پہ رکھا گیا تھا, تو تاریخ کہتی ہے میرے حسین کی آنکھیں کھلی تھی اور نظر زمین پر تھی. اور شاعر نقشہ کھینچتا ہے, شاعر نقشہ کھینچتا ہے, با آنکھیں سر ہے نیزے پہ سوئے زمین ہے روح, با آنکھیں سر ہے نیزے پہ سوئے زمین ہے روح. یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو. گویا میرے حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی آنکھیں نظریں زمین پہ کہہ رہی تھی ارے ظالموں یہ کی سجدہ کیا ہے, ایک موقع اور دے دو, دوسرا سجدہ بھی کر لوں تاکہ 2 رکعتیں پوری ہو جائیں. محترم, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بتاؤ جیتا کون ہارا کون؟ دنیا کہتی ہے معاذاللہ حسین ہارے, حسین تہے دیکھ ہو گئے, حسین گھرانہ تباہ کر دیا گیا, حسین معاذاللہ ناکام ہو گئے. میں کہتا ہوں نہیں, جیت حسین کی ہے, جیت حسین کی ہے, فتح حسین کی ہے, کامیابی حسین کی ہے. بے شک. وہ کیسے؟ اب ٹو دا پوائنٹ آؤ. مجھے بتا جھگڑا کی بات کا تھا, جھگڑا مدعا کیا تھا؟ انہا مدعا تھا یزیدی بولتے تھے حسین عافیت چاہتے ہو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو, زندگی چاہتے ہو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو, اگر آپ اطمینان چاہتے ہو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو, بچوں کی حفاظت چاہتے ہو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو, عیش و عشرت چاہتے ہو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دو. میرے حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا سن, یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے, رسول سے منسوب ہے یہ ہاتھ, یہ پاک ہاتھ, پاکیزہ ہاتھ زانی کے ہاتھ پہ کیسے جا سکتا ہے, شرابی کے ہاتھ پہ کیسے جا سکتا ہے, ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کرنے کے جائز کرنے والے کے ہاتھ پہ کیسے جا سکتا ہے, بے نمازی کے ہاتھ پہ کیسے جا سکتا ہے, پلید کے ہاتھ پہ کیسے جا سکتا ہے. کہا سنو ظالموں, سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. تقریر کا آخری موڑ, سر دے دوں گا ہاتھ دے دوں گا. ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاتھ دو. رسول کے بیٹے نے کہا سر دے دوں گا ہاتھ نہیں. سبحان اللہ. میرے حسین کی شہادت کے بعد بڑا اچھا موقع تھا ظالموں کے لیے آگے بڑھتے, سر نہیں کاٹتے ہاتھ کاٹتے. کٹا ہوا ہاتھ دمشق پہنچتے اور اپنے پیر مغاں اپنے امام اور خلیفہ یزید سے بولتے جناب علی ہم حسین کا ہاتھ زندگی میں تو نہیں لا سکے, قتل کرنے کے بعد لائے ہوئے ہیں, حضور والا ہاتھ بڑھائیے. حسین کا ہاتھ پہ دے دیتے ہیں. بس ظالموں نے کاٹا بھی تو کیا کاٹا؟ سر کاٹا. یہ میرے حسین کی کرامت ہے. حسین نے کہا تھا سر دے دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا, زندگی میں دوں گا,
जाम पी कर मैं जिंदगी में दूंगा क्या फलसफा बयान किया वाह क्या बात है जाम पी कर दूंगा वाह 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 और एक नुक्ता ये भी सुने जालिम चाहते मेरे हुसैन के सर को नीचे रखते पांव तले रौंद के चलते जिन जालिमों ने अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ाए जिन जालिमों ने अली असगर की लाश पर घोड़े दौड़ाए जिन जालिमों ने इमाम कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए वो हरामखोर ये भी तो कर सकते थे कि मेरे हुसैन सर को पांव तले रौंद के चलते मगर नहीं नेज़े के ऊपर रखा। ये मेरे हुसैन की करामत थी का जालिमो तुम बोलते यजीद खलीफा है यजीद इमाम है यजीद पेशवा है यजीद रहनुमा है अरे देखो रसूल का बेटा कल भी ऊपर था रेहानी मिन्नत दुनिया मेरे आका ने फरमाया हसन हुसैन दुनिया में दो मेरे फूल हैं आका आपने फूल क्यों कहा जान कह देते तारा कह देते सूरज कह देते कहकशा कह देते आका फरमाएंगे तुमने समझा नहीं तुमने फूल क्यों कहा फूल पे गौर करो यही फूल है शादी का मौका होता है खुशी का मौका होता है इस्तिकबाल का मौका होता है खैर मकदम का मौका होता है फूल के हार पेश किए जाते हैं गुलदस्ते पेश किए जाते हैं जब मौत हो जाती है तो फूल ताबूत पे डाला जाता है कब्र पर रखा जाता है गोया क्या मतलब फूल जिंदगी में भी काम आता है मौत में भी काम आता है गम में भी काम आता है खुशी में भी काम आता है में भी काम आता है गोया रसूल ये ज़हन दे रहे हैं मेरे गुलामों हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं तुम इनसे मोहब्बत करो ये तुम्हारे गम में भी काम आएंगे खुशी में भी काम आएंगे तकलीफ में भी काम आएंगे राहत में भी काम आएंगे कब्र की काली कोठरी में भी काम आएंगे मैंने हश्र में अपने नाना के हाथों से तुम्हें कौसर का जाम पिलाएंगे शहर चमन फूल चुने शाहबाद है जाता हूँ गुलशन आपका आबाद है अस्सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपने किताब बहुत सुने होंगे लेकिन पिन ड्रॉप किताब बहुत ही कम सुने होंगे आज आपने वो किताब सुना कि हज़रत ने पूरी करबला की तारीख जो है मुझे के अंदर बंद करके आप थोड़े से वक्त में मैं ममनून मशकूर हूँ हज़रत साहब का कि आप तशरीफ़ लाए अलहाज मियाँ मोहम्मद अलाउद्दीन साहब का अलहाज मुशबी नकवी साहब का इन सब का ममनून मशकूर हूँ कि तशरीफ़ लाए और इन्होंने इस महफिल की रौनक को दोबारा